السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ چند ضروری باتیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور کل عاشورہ کا دن یعنی کل 10ویں محرم ہے، تو انشاءاللہ اس ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں، محرم الحرام کے فضائل اور عاشورہ کے دن کی مبارک نسبتیں اور مزید کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ان تمام باتوں کو بغور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے محرم الحرام کو، اس کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہاں پہ مذکور ہے، لکھا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دی، تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزارے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت ہی میں لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی۔ اب محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے تعلق سے یہاں دو حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے وہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن سائل نے عرض کیا کہ رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ لہذا ہمیں اس ماہ محرم الحرام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی فضیلت، چونکہ اب پہلا عشرہ تو چلا گیا، اب یوم عاشورہ جو کہ کل ہے، اس تعلق سے آپ کچھ باتیں بھی جان لیجئے۔
اب اس دن کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو عاشورہ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ 10ویں محرم ہے، 10 محرم الحرام، اور اس کو خصوصیت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو یہاں انہوں نے لکھی ہے اور باضابطہ الحمدللہ سب کا حدیث کی مستند کتابوں سے حوالہ بھی موجود ہے کہ 10 محرم کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اب یوم عاشورہ کی جو مبارک نسبتیں ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جو یوم عاشورہ ہے یعنی 10ویں محرم کا دن ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کرام اور ان کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام سے اس عاشورہ کو نسبت حاصل ہے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد اسی دن کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر عاشورہ ہی کے دن ٹھہری اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی ملی۔ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے اسی دن نکالے گئے، اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی، اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مبارک دن ہے، اس لیے اس دن کی قدر کریں، اس دن ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، دارین کی کامیابی کی دعا مانگیں۔ اب عاشورہ کے دن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ کتان میرا گمان ہے کہ کوئی عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا ہوگا، تو اس دن آپ کتان کے کپڑے پہنتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نیز
یہ بات بھی یہاں موجود ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے اس دن کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر جب رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہوگا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب عاشورہ کے دن کا روزہ فرض نہیں رہا، مگر جو اس دن روزہ رکھے گا اس کے لیے بڑا ثواب ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ رکھا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ لازم آئے بلکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح دیگر فضائل بھی یہاں مذکور ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ مغفرت کا سبب بن گیا، یوں ہی یوم عاشورہ کا احترام جانور وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے واقعات یہاں مذکور ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو، چونکہ ذرا سی تاخیر ہو گئی، لیکن اگر ممکن ہو تو آپ ان باتوں پر عمل کر لیں۔ نمبر 1، شب عاشورہ میں غسل کیجیے، اور غسل کرنے کی وجہ کیا ہے تو فرما رہے ہیں کہ اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ حفاظت کی وجہ کیا ہے کہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب یوم عاشورہ کے اعمال کیا ہے، اس دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو عبد الرحمن بن علی جوزی فرماتے ہیں کہ 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا جس قدر ممکن ہو اچھا کام کرنا چاہیے۔ اب کرنا کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا نیک کام تو یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیے۔ اور پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان یہاں پر موجود ہے کہ عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سورہ اخلاص مطلب قل هو اللہ احد، انتہائی مختصر صورت ہے، بس چند آیتیں ہیں اس میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو وقت نکال کر کوشش کر کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی اس دن پڑھ لیا جائے تاکہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ نیز عاشورہ کے دن توبہ و استغفار بھی کرنی چاہیے، اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اسمد سرما اگر میسر ہو تو لگانا چاہیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ پھر ایک اور فضیلت ہے کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر ابھی یہ دیکھیں گے رزق میں برکت کا بہترین نسخہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی خوشحالی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ لہذا حسب استطاعت، قرض لے کر نہیں، ادھر ادھر سے مانگ کر نہیں، حسب استطاعت جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اسی کے مطابق بچوں کے ساتھ فراخی کریں،
اس کی برکت سے سارا سال اللہ عز و جل آپ کو فراخی عطا فرما دے گا۔ نیز حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر مذکور ہے، وہ فرماتے کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا، یعنی اگر اس دن آپ بچوں کے ساتھ خوشحالی کریں گے تو اللہ پاک سارا سال آپ کو فراخی عطا فرمائے گا۔ تو اب کرنا کیا چاہیے اس دن؟ چند اعمال تو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند اعمال مزید اس حدیث پاک کے تحت ذکر فرمائے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر خادموں، فقراء مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے، ایک نہیں بلکہ مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ مسلمان عاشورہ کے دن حلیم کھچڑا پکاتے ہیں، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، کیونکہ کہا گیا مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو حلیم میں ہر کھانا ہوتا ہے، گندم ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، دال چاول وغیرہ، تو چونکہ مختلف قسم کے کھانے اس میں شامل ہو گئے تو انشاءاللہ حلیم پکانے والے کے گھر ان تمام کھانوں میں برکت ہوگی۔ مزید فرماتے خیال ہے کہ عاشورہ کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو، فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہذا یہ حدیث عاشورہ کے روزے کے خلاف نہیں۔ بس امید ہے کہ یہ باتیں کافی ہوں گی اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔